بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شوگر یا دل کی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پستہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرہ چمکدار اور صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگا کر 15 سے 20 منٹ بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے اور جھریوں کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دماغ کو فکروں سے آزاد کریں تاکہ نیند جلدی آ سکے۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے سے چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے اور جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ دبلے لوگ کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں تو موٹے ہو جائیں گے۔ اگر شدید کھانسی ہو جائے تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ پیٹ کے درد میں چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لو، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ ناظرین، نہاتے وقت پیشاب آنے لگے تو یہ معدے کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہچکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو نیم کی مسواک کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صرف پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کرو، آپ کو سارا دن تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر کسی آدمی کی شناخت کرنی ہو تو دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، مجھ سے محبت کرو اور میرے چاہنے والوں سے بھی محبت کرو اور مجھے اپنے بندوں کا محبوب بنا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو آپ کے بندوں کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیجیے، کیونکہ وہ یقیناً میرا ذکر بھلائی کی باتوں کے ساتھ ہی کریں گے تو خود بخود ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر بال گرنا شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی سفیدی سر پر لگائیں۔ اگر کانوں سے کم سنائی دے رہا ہو تو کان کے اندر نیم گرم زیتون کے تیل کے 3 قطرے ڈال دیں۔ یہ عمل 3 سے 4 دن تک کریں، انشاءاللہ 90 سال کی عمر میں بھی کان ٹھیک رہیں گے۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، اگر ایسا ہو تو کھانا کم کریں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ ناظرین، دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے بدن کی تھکن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں اور روزانہ تھوڑی مقدار میں استعمال کریں، یہ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیند کم آتی ہے تو نیلے رنگ کا تصور کریں۔ اسٹرابیری کو روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ لیپ کریں۔ ناظرین، گلیسرین کا استعمال کیل محاسوں اور اس کے داغوں کا علاج کرتا ہے۔ جلد کو جھریوں سے پاک کرنا ہے تو گلیسرین کا استعمال کریں۔ آملے کا مربع لے کر صبح کے وقت کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، کھجور بلا ناغہ استعمال کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئے ہیں تو آپ ایک گلیسرین لے کر اس میں 2 لیموں نچوڑ لیجیے اور چہرے پر روزانہ مساج کریں، یہ جھریوں کو تیزی سے کم کرتی ہے اور جلد کو صحت مند بناتی ہے۔ ناظرین، کیلے کے جوس میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ تھکی اور سست عورتوں کے لیے نسخہ: لونگ 2 عدد، دار چینی ½ انچ کا ٹکڑا اور ادرک ایک موٹے چنے کے برابر 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر 5 منٹ تک پکنے دیں اور پھر نوش فرما لیں۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے آرام آ جائے گا۔ ناظرین، نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 50 گرام، تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک چائے والا چمچ صبح شام استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین، لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ابلے ہوئے انڈے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد مت کھائیں ورنہ شدید سر درد ہو سکتا ہے۔
لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ سفید آٹے کا کم استعمال کریں کیونکہ میدے کے مسائل بڑھتے ہیں اور آنتوں کی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا ظاہر ہونے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو دل کی آنکھ کو بند اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز، جلد چمکدار اور بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تو دانے کلونجی دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن میں شیر کی طرح طاقت آ جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کریں۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا تو دودھ پینے سے پہلے 1 گلاس نمکین پانی پی لیں، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ ناظرین، کلونجی کو باریک پیس کر مکھن کے ساتھ کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھیگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، راستے میں بیٹھ کر کھانا اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادتیں ہیں۔ صبح کے ناشتے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چبانے سے سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھوؤں پر زیتون کا تیل لگائیں۔ ناظرین، صبح سورج نکلنے کے بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے، اور اگر بائیں یا دائیں جانب سے سفید ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ ناظرین، صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی بلکہ بعض اوقات کے ذہنی سکون سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمتی اور خوبصورت اولاد کی علامت ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہترین انتقام ہے۔ ناظرین، سفر کرنا دل کو مضبوط اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ عورت سے کبھی سخت کام نہ لیں کیونکہ وہ نرم اور نازک مزاج ہوتی ہے۔ مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ جو عورتیں اپنی خوراک میں دودھ اور دہی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ مسور کی دال اکثر کھانے سے جسم کی چربی اور اس سے متعلقہ کئی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو انسان زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر وزن بڑھنے لگے تو گرم پانی میں ہلدی ملا کر پینا شروع کر دیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے شہد اور لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ ناظرین، مالٹا کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کا اس سے دوستی کا تعلق تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ایک گھر میں جاتے ہو اور وہاں کے تمام لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہو جبکہ بعض گھروں میں جا کر کسی کی بھی روح قبض نہیں کرتے۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ عرش کے نیچے سے آواز آتی ہے اور ایک فہرست دی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جن کی روح مجھے قبض کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دینا ہو تو اس طرح دیں جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے چیز پیش کرتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بہرا پن ہو سکتا ہے۔ جوانی میں زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبائیں۔ اگر غم اور مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالات پر قابو رکھیں اور ممکن ہو تو کسی کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ ناظرین، گائے کا دودھ پینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کچی مولی کی پھلیاں نہار منہ کھانے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دیں۔ پیشاب کے انفیکشن اور جوڑوں کے درد میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازوں میں سے ایک بڑا سبب بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ناظرین، اگر معدے کی گیس ختم کرنی ہو تو سونف اور پودینہ کھائیں۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ ناظرین، دوپہر کو گاجر کا جوس پینے سے
خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکاؤ اور ان کو چھان کر پی جاؤ، بھاری پن دور ہو جائے گا۔ ناظرین، جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھا لیں، سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ٹیک لگا کر کھاؤ گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ صبح نہار منہ 2 چمچ ہریڑ کا مربع کھائیں، عمر جو بھی ہو آپ کا قد بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، سونے سے پہلے اسبغول کا چھلکا استعمال کیا کرو، نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادی سی خوراک کھاؤ، اس سے آپ بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پائیں گے۔ ناظرین، کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگاؤ، ہفتے میں چہرہ سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام لوگوں کو لے کر اللہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے۔ رستے میں آپ کا گزر ایک چونٹی پر ہوا جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کر لیٹی ہوئی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، یا تو مجھے پانی پلا دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، واپس چلو، تمہیں کسی اور کی دعا نے سیراب کر دیا ہے۔ ناظرین، پودینے کے پتوں کا رس نکال کر ماتھے پر لگانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس کر مسوڑوں پر لگانے سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ کے درد میں آرام آتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو وضو کر کے 3 بار معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل 3 دن تک ضرور کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ ناظرین، جو سونے سے پہلے چہرے پر عرق گلاب لگا لے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوگا۔ گرمیوں میں سفید کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگتی ہے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کا استعمال کریں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہے اور آواز کو سریلا بناتی ہے، افسردگی کو دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ بھولنے کی بیماری اور نظر کمزور ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیا کرو، کوئی بات نہیں بھولے گی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر 3 سانسوں میں پی جاؤ۔ دودھ ٹھنڈا ہو ورنہ عام کمرے والے درجہ حرارت کا بھی ہو تو انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں پیٹ کی چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون کو روکتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ کھٹی چیزیں جلدی دانت خراب کر دیتی ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل مند پرندہ کبوتر ہے۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے۔ راحت حاصل کرنی ہو، پٹھوں کو طاقت دینی ہو اور پٹھوں کو مضبوط رکھنا ہو تو مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھائیں۔ اگر مسوڑوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آتی ہو تو سبز چائے میں لونگ ڈال کر پئیں۔ اگر عورت ناف کے اندر ادرک کا رس ڈالے تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائے گی۔ حضرت ہشام بن روا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بتائیے کہ آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل عزت کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، میرے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو میرے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جوش و جذبے کے ساتھ ان کی طرف پیش قدمی کرے، جیسے گدھ اپنی خوراک کی طرف لپکتا ہے، اور وہ شخص بھی جو میرے نیک بندوں پر اتنا مہربان ہو جیسے ایک چھوٹا بچہ لوگوں کے دل کا دادا ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت ہے جو میرے احکامات کی خلاف ورزی دیکھ کر اتنا غضبناک ہوتا ہے جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ کر۔ ناظرین، ناشتے سے پہلے فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی خراش اور انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر بعد بال دھو لیں، بال مضبوط اور صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، باریک دانت نظر کی تیزی کی علامت ہیں، جبکہ چوڑے دانت خوبصورتی کی نشانی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ ناظرین، خشک میوجات خصوصاً بادام کو بے پناہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی کاشت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور آنکھوں کو سکون اور آرام پہنچاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو صبح کے وقت 7 اجواں کھجوریں کھائے اس دن اسے نہ جادو نقصان دے گا اور نہ ہی زہر۔ زیادہ چکنائی والا کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے۔